السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے قرآن میں کہ وہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کون سا انسان خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے؟ وہ انسان جو آپس میں حق اور صبر کو سیکھنے اور سکھانے کی دعوتیں نہیں دیتے، حق اور صبر کو سیکھنے اور سکھانے کی کوششیں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ کلام قرآن پاک کے ذریعے ہم سے اور آپ سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ مسجد کا امام خسارے میں ہے، یہ نہیں فرماتا کہ کوئی مولوی خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ذریعہ بنایا ہے بات کرنے کا ہم سے اور آپ سے۔ اسی قرآن میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادتوں کے بارے میں ہمیں بتایا، ہماری مصیبتوں کے حل کے بارے میں ہمیں سمجھایا، اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری بھی بتاتا ہے۔ تو اس چھوٹی سی آیت کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹی سی ذمہ داری سونپی ہے، ذرا سوچئے کیا ہم اس چھوٹی سی ذمہ داری کی اللہ تعالیٰ کو بجا نہیں لا سکتے؟ چھوٹی سی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ سونپی ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے؟ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پہ سوائپ لیفٹ، سوائپ رائٹ، سوائپ اپ اور سوائپ ڈاؤن کا دور چل رہا ہے، جہاں پہ لمبی لمبی کنورزیشنز کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، ہر چیز کے اندر کچھ سیکھنے کے اندر یا سکھانے کے اندر ہر چیز میں ہمارے نوجوانوں کو، ہماری یوتھ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ تو سوچئے اس دور میں بھی چاہے تو ہم بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ کی اس چھوٹی سی ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں، پوری کر سکتے ہیں۔ سوچئے اگر 4 دوست فرصت کے لمحوں میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان 4 لمحوں میں سے ایک لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس دی گئی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نہیں لگا سکتے؟ تھوڑا سوچئے 4 دوست یا 4 فیملی کے لوگ ایک کار میں کہیں سفر کر رہے ہیں تو کیا اس سفر کے دوران اللہ کی دین کی باتیں، حق کی باتیں سیکھی اور سکھائی نہیں جا سکتی؟ اور تھوڑا سوچئے کہ اس سوشل میڈیا کے فاسٹ اینڈ فارورڈ ایرا میں، فاسٹ اینڈ فارورڈ ٹائم میں کیا ہمارے فیملیز کا، ہمارے خاندان کا یا ہمارے دوستوں کا کچھ ایسا گروپ نہیں ہو سکتا جہاں پہ ڈیسنٹ طریقے سے دین کو سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوں، حق کو سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوں، صبر کو سیکھنے اور سکھانے کی باتیں ہوں؟ تھوڑا سوچئے جو ہماری دعوتیں ہوتی ہیں، بالخصوص شادی کی دعوتیں، ان دعوتوں میں نہ جانے ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے جو کہ ہماری خود کی بنائی گئی ہوئی فضول کی رسموں اور رواجوں میں ہم گوا دیتے ہیں۔ کیا ان رسموں اور رواجوں کے بیچ کیا ایک چھوٹا سا وقفہ ہم اللہ کے دین اور صبر کو سیکھنے کے لیے، اس کی حق کو سیکھنے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کیا اس گیدرنگ کا فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے؟ ہم بالکل اٹھا سکتے ہیں، پر ہم کو شرم آ جاتی ہے۔ دین، اسلام اور اللہ کے حق کی بات کرنے کے لیے ہم کو شرم آ جاتی ہے، بلکہ شرم تو ہم کو کسی اور چیزوں کے لیے آنا چاہیے تھا جہاں پہ ہم بالکل نہیں شرماتے، جہاں پہ ہم بالکل نہیں گھبراتے۔ اور سب سے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی اگر اس چیز کو انیشیٹ کرنا بھی چاہتا ہے، کوئی بغیر شرمائے اور بغیر گھبرائے اگر اللہ کی دی گئی اس چھوٹی سی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی ہم ڈیموٹیویٹ اور امبیرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری تنقیدوں کے ذریعے، تانوں کے ذریعے یا پھر ہمارے فضول کے جوکس کے ذریعے۔ تھوڑا سوچئے کتنا اچھا ہو کہ اللہ کی دی گئی ہوئی اس ذمہ داری کو نبھانا آپ کا پیشن بن جائے، آپ کا کوئی ٹیلنٹ اس اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں لگ جائے۔ تھوڑا سوچئے کتنا اچھا ہو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے اگر دین کی محفلیں سجانا، حق کو سیکھنا، صبر کو سیکھنا اگر ہمارا انٹرٹینمنٹ بن جائے۔ بالآخر 3 باتوں کی گزارش کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ان باتوں میں کچھ باتیں بری لگی ہو تو معاف، اور اچھی نصیحتیں لگی ہو تو احتیاط، اور عبدالقیوم کو اپنی دعا میں یاد ہمیشہ رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ